عثمان کا سپاہی تھا جس کے دل میں شہادت کی تمنا اور آنکھوں میں اپنے سردار کی محبت اور عزت تھی۔ وہ جنگ کے میدان میں شیروں کی طرح دشمن کے سامنے ڈٹ جاتا اور اپنے فرض کی تکمیل کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتا۔ وہ گوکتک تھا، عثمان کا ایسا جانثار سپاہی جس نے انتہائی مشکل ترین ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سر انجام دیا تھا، لیکن پھر اس کے سامنے ایک ایسی مشکل آن کھڑی ہوئی جس کا حل تلوار سے نہیں تلاشا جا سکتا تھا۔ اس مشکل کا نام تھا محبت۔ ہوا کچھ یوں کہ عثمان غازی نے جب یحسار کے پناہ گزین کے لیے سود کے دروازے کھولے تو وہیں گوکتک کی ملاقات ہوئی زویا نامی ایک خاتون سے، جسے دیکھتے ہی عثمان کا یہ بہادر محبت کی اس راہ پر چل پڑا جس کی منزل دیکھنے میں تو حسین ہے لیکن اس تک رسائی ایک کٹھن مرحلہ۔ گوکتک اور زویا رفتہ رفتہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے اور ان کی یہ قربت گوکتک کے دوستوں سے بھی پوشیدہ نہیں تھی۔ زویا نے بھی اپنی محنت اور لگن سے عثمان کی دوسری خاتون ملہن کو متاثر کیا اور اس طرح زویا کو قبیلے میں ہی جگہ مل گئی۔ اس خبر نے گوکتک کو اتنا خوش کیا کہ گوکتک نے زویا سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پہاڑوں پر بھاگتے ہوئے چکر لگاؤں۔ گوکتک کی محبت وقت کی سواری پر آگے بڑھتی رہی اور پھر یہ راز افشاں ہوا کہ زویا عثمان کے بدترین دشمن نکولا کی کٹ پتلی ہے۔ زویا کا مقصد کائی قبیلے کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ ملہن خاتون کے وطن میں موجود عثمان کے وارث کا خاتمہ تھا۔ اس مذموم کام کی تکمیل کے لیے جب زویا ایک زہر تیار کرنے والی عورت کے پاس گئی تو بالا اور گونجا نے شک کے پیش نظر اس کا تعاقب کیا اور حقیقت کا ادراک حاصل کیا۔ گوکتک جو اپنے فرض کی تکمیل کے لیے ایک خطرناک جنگ میں دشمن کے مقابل اس امید پر لڑ رہا تھا کہ دو حسین آنکھیں اس کی منتظر ہیں، اسے کیا خبر تھی کہ حالات کس حد تک بدل چکے ہیں۔ زویا کو عین ملہن کو زہر دینے سے پہلے بالا اور گونجا نے پکڑ لیا اور اسے قید کر دیا گیا۔ جنگ سے کامیاب واپسی پر جب گوکتک نے اپنی محبت کو غیر حاضر پایا تو پوچھنے پر اسے حقیقت کا علم ہوا۔ گوکتک اس بے وفائی پر اگرچہ دکھی تو تھا لیکن اپنے سردار کی محبت اب بھی غالب تھی، اسی لیے گوکتک نے وہی کھانا زویا کو پیش کیا جو وہ ملہن خاتون کو کھلا کر عثمان کے وارث کی جان لینا چاہتی تھی۔ گوکتک کی محبت کا انجام اگرچہ درد کی دہلیز سے آگے نہ بڑھ پایا لیکن ایک محبت کے درد کا صلہ دوسری اور سے راحت کی صورت میں وصول ہونے کو ہے۔